فرماتا ہے کہ میں انسان کی شارک سے زیادہ نزدیک ہوں، انسان جو کہ چاند پر بھی پہنچ چکا اور سمندروں کی گہرائی تک چلا گیا، مگر افسوس کہ یہ اپنی شاہرگ تک نہیں پہنچ سکا جہاں اس خالق حقیقی کی بے پناہ نشانیاں موجود ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں، دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں بلکہ عقل اور تجربے سے ہے۔ اگر دل سیاہ ہو جائے تو داڑھی کے سفید بال آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ یاد رکھو، تم اس دنیا میں رہتے نہیں بلکہ یہاں سے گزر رہے ہو۔ ہم اللہ سے اپنی ہر خواہش منوانے کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں، مگر افسوس کہ ہم اس کی ایک بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور وہ اتنا حسین رب ہے کہ پھر بھی عنایات، فضل و کرم کی بارشیں انسان پر کرتا رہتا ہے۔ ناظرین، صفائی نصف ایمان ہے اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں، مگر نصف ایمان کے درجے پر پہنچنے کے لیے صرف جسم کی صفائی ضروری نہیں بلکہ نفس کی صفائی اور پاکیزگی بھی ضروری ہے۔ اپنے اندر سے حسد، بغض، کینہ، لالچ، غیبت اور دشمنی کا کوڑا کرکٹ اٹھا کر باہر پھینک دیں، پھر دیکھیں کہ زندگی میں کیا بدلاؤ آتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ، اعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں اسلام لائے۔ مومن تب بنو گے جب اللہ کا نور تمہارے دلوں میں اترے گا۔ اب آپ غور کریں کہ انسان گندے برتن میں دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتا، تو کسی گندے اور غلیظ انسان کے اندر اللہ کیسے اپنا نور ڈال سکتا ہے؟ اس لیے اپنے اندر کی صفائی انتہائی ضروری ہے۔ سورہ شمس میں اللہ نے 11 قسمیں کھانے کے بعد ایک بات سمجھائی ہے کہ بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا نفس پاکیزہ کر لیا۔ ناظرین، یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ داڑھی رکھنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، ستر ڈھانپنا سنت ہے۔ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ پتھر کھا کر دعائیں دینا بھی سنت ہے؟ بدلے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کر دینا سنت ہے۔ اپنے لیے تو سب ہی دعائیں کرتے ہیں، کسی دشمن کے لیے دعا کرنا سنت ہے۔ اپنے بچے تو سبھی پال لیتے ہیں، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا سنت ہے۔ اپنی بھوک کا احساس تو جانوروں کو بھی ہوتا ہے، کسی بھوکے کا پیٹ بھر دینا سنت ہے۔ اپنے دکھ، درد، پریشانیوں کے لیے تو ہر کوئی لڑتا ہے، کسی کے دکھ، درد، پریشانی میں مرہم بن جانا سنت ہے۔ بھلوں سے تو سبھی بھلا کرتے آئے ہیں، بروں کے ساتھ بھلائی کرنا سنت ہے۔ ناظرین، جو شخص ماں باپ کا نافرمان اور گستاخ ہو، ماں باپ کا دل دکھاتا ہو، وہ خانہ کعبہ کی دیواروں سے لپٹا رہے اور دعائیں مانگتا رہے تو اسے وہاں سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ صلہ رحمی ایک بہت بڑا وصف ہے۔ صلہ رحمی کرنے سے رشتہ داروں میں محبت اور مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ صلہ رحمی ہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کی عمر بڑھا دیتی ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ جو لوگ رزق کے متلاشی ہیں تو وہ جان لیں کہ فراغی رزق کا راز بانٹنے میں پوشیدہ ہے۔ جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھتا چلا جائے تو وہ اپنے دسترخوان کو کشادہ کرے، اپنے دسترخوان پر غریب اور نادار لوگوں کو جگہ دے۔ رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے، مگر لوگ اسے محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ دسترخوان پر سے گرے ٹکڑے اپنے دسترخوان پر غریب اور نادار لوگوں کو جگہ دے۔ رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے، مگر لوگ اسے محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ دسترخوان پر سے گرے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ جنت بھی چاہتا ہے اور مرنا بھی نہیں چاہتا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ بینائی کی انتہا اور معراج یہی ہے کہ انسان خود کو پہچان لے۔ انا جب تک فنا کے ہاتھ پر بیعت نہ کر لے، انسان نماز عشق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے آگے جھکنا